تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ قصص آیات 76 تا 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ بھی جو اب بیان کیا جا رہا ہے کفار مکہ کے اسی عذر کے جواب میں بیان کیا جا رہا ہے جس پر آیت 57 سے مسلسل تقریر ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے قومی مفاد پر ضرب لگنے کا خطرہ ظاہر کیا تھا، وہ دراصل مکے کے بڑے بڑے سیٹھ، ساہوکار اور سرمایہ دار تھے جنہیں بین الاقوامی تجارت اور سود خواری نے قارون وقت بنا رکھا تھا۔ یہی لوگ اپنی جگہ یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اصل حق بس یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹو۔ اس مقصد پر جس چیز سے بھی آنچ آنے کا اندیشہ ہو وہ سراسر باطل ہے جسے کسی حال میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف عوام الناس دولت کے ان میناروں کو آرزو بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے اور ان کی غایت تمنا بس یہ تھی کہ جس بلندی پر یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں کاش ہم بھی اس تک پہنچنا نصیب میں پائیں۔ اس زرپرستی کے ماحول میں یہ دلیل بڑی وزنی سمجھی جا رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید و آخرت اور جس ضابطۂ اخلاق کی دعوت دے رہے ہیں اسے مان لیا جائے تو قریش کی عظمت کا یہ فلک بوس قصر زمین پر آ رہے گا اور تجارتی کاروبار تو درکنار جینے تک کے لالے پڑ جائیں گے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغی علیہم۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا۔ تفسیر: قارون جس کا نام بائبل اور تلمود میں قورہ بیان کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ بائبل کی کتاب خروج باب 6 آیات 18 تا 21 میں جو نسب نامہ درج ہے اس کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے والد باہم سگے بھائی تھے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شخص بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود فرعون کے ساتھ جا ملا تھا اور اس کا مقرب بن کر اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں فرعون کے بعد مخالفت کے جو دو سب سے بڑے سرغنے تھے ان میں سے ایک یہی قارون تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ المؤمن آیات 23 تا 24۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے، سخت جھوٹا۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قارون اپنی قوم سے باغی ہو کر اس دشمن طاقت کا پٹھو بن گیا تھا جو بنی اسرائیل کو جڑ بنیاد سے ختم کر دینے پر تلی ہوئی تھی، اور اس قومی غداری کی بدولت اس نے فرعونی سلطنت میں یہ مرتبہ حاصل کر لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے علاوہ مصر کی جن بڑی ہستیوں کی طرف بھیجے گئے تھے وہ دو ہی تھیں، ایک فرعون کا وزیر حامان اور دوسرا یہ اسرائیلی سیٹھ۔ باقی سب آیان سلطنت اور درباری ان سے کم درجے کے تھے جن کا خاص طور پر نام لینے کی ضرورت نہ تھی۔ قارون کی یہی پوزیشن سورہ عنکبوت کی آیت 39 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ تفسیر: بائبل گنتی باب 16 میں اس کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے اس میں اس شخص کی دولت کا کوئی ذکر نہیں ہے، مگر یہودی روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ شخص غیر معمولی دولت کا مالک تھا، حتیٰ کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے 300 خچر درکار ہوتے تھے۔ یہ بیان اگرچہ انتہائی مبالغہ آمیز ہے لیکن اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسرائیلی روایات کی روح سے بھی قارون اپنے وقت کا بہت بڑا دولت مند آدمی تھا۔ اذ قال لہ قومہ، ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، پھول نہ جا،
اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ تفسیر۔ اصل الفاظ ہیں انما اوتیتہ علی علم عندی، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ میں نے جو کچھ پایا ہے اپنی قابلیت سے پایا ہے، یہ کوئی فضل نہیں ہے جو استحقاق کے بغیر بجائے احسان کے طور پر کسی نے مجھے دیا ہو، اور اب مجھے اس کا شکریہ اس طرح ادا کرنا ہو کہ جن نااہل لوگوں کو کچھ نہیں دیا گیا انہیں میں فضل و احسان کے طور پر اس میں سے کچھ دوں، یا کوئی خیر خیرات اس غرض کے لیے کروں کہ یہ فضل مجھ سے چھین نہ لیا جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میرے نزدیک تو خدا نے یہ دولت جو مجھے دی ہے میرے اوصاف کو جانتے ہوئے دی ہے، اگر میں اس کی نگاہ میں ایک پسندیدہ انسان نہ ہوتا تو یہ سب کچھ مجھے کیوں دیتا۔ مجھ پر اس کی نعمتوں کی بارش ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ میں اس کا محبوب ہوں اور میری روش اس کو پسند ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من ہوا اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کیا جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے۔ تفسیر۔ یعنی یہ شخص جو بڑا عالم فاضل اور دانا و باخبر بنا پھر رہا ہے اور اپنی قابلیت کا یہ کچھ غرہ رکھتا ہے، اس کے علم میں کیا یہ بات کبھی نہیں آئی کہ اس سے زیادہ دولت و حشمت اور قوت و شوکت والے اس سے پہلے دنیا سے گزر چکے ہیں اور اللہ نے انہیں آخر کار تباہ و برباد کر کے رکھ دیا؟ اگر قابلیت اور ہنر مندی ہی دنیاوی عروج کے لیے کوئی ضمانت ہے تو ان کی یہ صلاحیتیں اس وقت کہاں چلی گئی تھیں جب وہ تباہ ہوئے؟ اور اگر کسی کو دنیاوی عروج نصیب ہونا لازماً اسی بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے خوش ہے اور اس کے اعمال و اوصاف پسند کرتا ہے، تو پھر ان لوگوں کی شامت کیوں آئی؟ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ تفسیر۔ یعنی مجرم تو یہی دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ کب مانا کرتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی برائی ہے، مگر ان کی سزا ان کے اپنے اعتراف پر منحصر نہیں ہوتی۔ انہیں جب پکڑا جاتا ہے تو ان سے پوچھ کر نہیں پکڑا جاتا کہ بتاؤ تمہارے گناہ کیا ہیں۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے پورے ٹھاٹھ کے ساتھ نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر۔ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ ولا یلقاہا الا الصابرون، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ تفسیر۔ یعنی یہ سیرت، یہ انداز فکر اور یہ ثواب الہی کی بخشش صرف انہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جن میں اتنا تحمل اور اتنی ثابت قدمی موجود ہو کہ حلال طریقے ہی اختیار کرنے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں، خواہ ان سے صرف چٹنی روٹی میسر ہو یا کروڑ پتی بن جانا نصیب ہو جائے، اور حرام طریقوں کی طرف قطعاً مائل نہ ہوں، خواہ ان سے دنیا بھر کے فائدے سمیٹ لینے کا موقع مل رہا ہو۔
اس آیت میں اللہ کے ثواب سے مراد وہ رزق کریم ہے جو حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے محنت اور کوشش کرنے کے نتیجے میں انسان کو دنیا اور آخرت میں نصیب ہو، اور صبر سے مراد ہے اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو رکھنا، لالچ اور حرص کے مقابلے میں ایمانداری اور راست بازی پر ثابت قدم رہنا، صداقت و دیانت سے جو نقصان بھی ہوتا ہو یا جو فائدہ بھی ہاتھ آ جاتا ہو اسے برداشت کر لینا، ناجائز تدبیروں سے جو منفعت بھی حاصل ہو سکتی ہو اسے ٹھوکر مار دینا، حلال کی روزی خواہ بقدر سد رمق ہی ہو اس پر قانع و مطمئن رہنا، حرام خوروں کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر رشک و تمنا کے جذبات سے بے چین ہونے کے بجائے اس پر ایک نگاہ غلط انداز بھی نہ ڈالنا، اور ٹھنڈے دل سے یہ سمجھ لینا کہ ایک ایماندار آدمی کے لیے اس چمکدار گندگی کی بنسبت وہ بے رونق طہارت ہی بہتر ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے اس کو بخشی ہے۔ رہا یہ ارشاد کہ یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو، تو اس دولت سے مراد اللہ کا ثواب بھی ہے اور وہ پاکیزہ ذہنیت بھی جس کی بنا پر آدمی ایمان و عمل صالح کے ساتھ فاقہ کشی کر لینے کو اس سے بہتر سمجھتا ہے کہ بے ایمانی اختیار کر کے ارب پتی بن جائے۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، یقولون کہنے لگے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، ہم بھول گئے، افسوس کہ ہم بھول گئے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ تفسیر، یعنی اللہ کی طرف سے رزق کی کشادگی و تنگی جو کچھ بھی ہوتی ہے اس کی مشیت کی بنا پر ہوتی ہے، اور اس کی مشیت میں اس کی کچھ دوسری ہی مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ کسی کو زیادہ رزق دینے کے معنی لازماً یہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے بہت خوش ہے اور اسے انعام دے رہا ہے۔ بسا اوقات ایک شخص اللہ کا نہایت مغضوب ہوتا ہے مگر وہ اسے بڑی دولت عطا کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر کار یہی دولت اس کے اوپر خدا کا سخت عذاب لے کر آتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی کا رزق تنگ ہے تو اس کے معنی لازماً یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے اور اسے سزا دے رہا ہے۔ اکثر نیک لوگوں پر تنگی اس کے باوجود رہتی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، بلکہ بارہا یہی تنگی ان کے لیے خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو نہ سمجھنے ہی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ان لوگوں کی خوشحالی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو دراصل خدا کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ تفسیر، یعنی ہمیں یہ غلط فہمی تھی کہ دنیاوی خوشحالی اور دولت مندی ہی فلاح ہے، اسی وجہ سے ہم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ قارون بڑی فلاح پا رہا ہے، مگر اب پتہ چلا کہ حقیقی فلاح کسی اور ہی چیز کا نام ہے اور وہ کافروں کو نصیب نہیں ہوتی۔ قارون کے قصے کا یہ سبق آموز پہلو صرف قرآن ہی میں بیان ہوا ہے، بائبل اور تلمود دونوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، البتہ ان دونوں کتابوں میں جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے تو یہ شخص بھی اپنی پارٹی سمیت ان کے ساتھ نکلا، اور پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خلاف ایک سازش کی جس میں 250 آدمی شامل تھے۔ آخر کار اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا اور یہ اپنے گھر بار اور مال اسباب سمیت زمین میں دھنس گیا۔ تلک الدار الآخرہ، وہ آخرت کا گھر ہے۔ تفسیر، مراد ہے جنت جو حقیقی فلاح کا مقام ہے۔
नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा। वो तो हम उन लोगों के लिए मखसूस कर देंगे जो ज़मीन में अपनी बड़ाई नहीं चाहते और ना फसाद करना चाहते हैं। तफसीर, यानी जो खुदा की ज़मीन में अपनी बड़ाई कायम रखने के ख्वाहान नहीं, जो सरकश व जब्बार और मुतकब्बिरीन बनकर नहीं रहते बल्कि बंदे बनकर रहते हैं और खुदा के बंदों को अपना बंदा बनाकर रखने की कोशिश नहीं करते। फसाद से मुराद इंसानी ज़िंदगी के निज़ाम का वो बिगाड़ है जो हक़ से तजावुज़ करने के नतीजे में लाजिमन रूनुमा होता है। खुदा की बंदगी और उसके कवानीन की अताअत से निकलकर आदमी जो कुछ भी करता है वो सरासर फसाद ही फसाद है। उसी का एक जुज़ वो फसाद है जो हराम तरीक़ों से दौलत समेटने और हराम रास्तों में खर्च करने से बर्पा होता है। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और अंजाम की भलाई मुत्तकीन ही के लिए है। तफसीर, यानी उन लोगों के लिए जो खुदा से डरते हैं और उसकी नाफरमानी से परहेज़ करते हैं। मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा, जो कोई भलाई लेकर आएगा उसके लिए इससे बेहतर भलाई है। वमन जाअ बिस्सय्यअति फला युज्ज़ल लज़ीना अमिलुस्सय्यआति इल्ला मा कानू यामलून, और जो बुराई लेकर आएगा तो बुराइयां करने वालों को वैसा ही बदला मिलेगा जैसे वो अमल करते थे।